السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امین اللہ خان صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں لکی وزیرستان پیٹرولیم سروس کے۔ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے، کیونکہ یہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ امن جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری پاک آرمی کی کاوش کی وجہ سے وہاں پہ امن ہو رہا ہے تو یہ ہماری حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اب کتنی دہشت گردی باقی رہ گئی ہے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ پیٹرولیم کا کام کرتے ہیں، اس میں ان کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، ٹیکسس کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امین اللہ خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں دہشت گردی بہت ہوئی وہاں پہ، بالکل سارا کا سارا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان سارا ایک قسم کا بنجری بن گیا، علاقہ ہی بن گیا، مکان گر گیا، ہر چیز، لوگ وہاں سے موو کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ اب کیسے حالات ہیں وہاں پہ؟ ابھی ماشاءاللہ بہتر ہے حالات۔ اگر یہ حالات برقرار رکھ جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ حکومت کوشش کرے کہ یہ اسی طرح برقرار رکھ لے۔ اس حالات سے آپ مطمئن نظر آتے ہیں؟ اس حالات سے مطمئن ہوں۔ کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی حکومت پاکستان کی جو رپورٹ ہے کہ 75% کمی آئی ہے دہشت گردی میں، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، بلکہ اس سے شاید زیادہ ہو۔ زیادہ بھی۔ ہاں، اب وہاں پہ جو اس وقت امن کی روٹین ہے ٹھیک چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے، بالکل۔ اس میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہ، آپ کے گھر بار آپ کے وہیں پہ ہیں سب کچھ، کیونکہ آپ کا تو آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، ہاں بالکل، کیونکہ آپ کا بزنس یہاں پہ ہے، لیکن آپ کے بچے تو پہلے کوئی... آنا جانا کا تھوڑا سا مشکلات تھا، ابھی الحمدللہ وہ بھی نارمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ جو ہم حکومت پاکستان کو ٹیکسز دیتے ہیں، کیا حکومت پاکستان اس کے اگینسٹ ہمیں کوئی سہولیات بھی دیتی ہے؟ نہیں دے رہی ہے، کوئی نہیں دے رہی، بس ہم ٹیکس دیتے جا رہے ہیں۔ ٹیکس دے رہا ہے لیکن کوئی سہولت نہیں دیا ہے۔ جیسے یہ ٹیکس دے دیا اور جو نہیں دیتے وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، سارے ایک ہی سب میں کھڑے ہیں۔ صحیح۔ پیٹرولیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آپ کو کسی قسم کا مسائل کا سامنا جو حکومت پاکستان کو آپ پیش کرنا چاہتے ہو؟ پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پہلے 67 کا ریٹ چل رہا جی تھا، ہمارا وہی کمیشن تھا۔ جی ابھی 108 یا 120 تک چلا گیا، ہمارا وہی کمیشن ہے۔ صحیح بڑا ہم اپنا خرچ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ جب ریٹ بڑھے تو ہم تو آپ کا ہمارا کمیشن بھی بڑھانا چاہیے۔ کمیشن بھی بڑھانا چاہیے، ہاں، یعنی کہ آپ کو ریٹ کے بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں کوئی ہوتا۔ فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان ہے، ہمارا پیسے زیادہ بلاک ہو رہا ہے۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کو آپ نے یہ ذکر کیا؟ اور کبھی کیونکہ آپ کی ساری ایسوسی ایشن بنی ہوئی نا پیٹرولیم ہوتا کی۔ ہے، ڈسکس کبھی کبھار ہوتا ہے۔ ہاں، بتا کہ آپ حکومت پاکستان یا وزیر پیٹرولیم کو یہ اطلاع کی جائے، ان کو مطلع کیا جائے کہ ایسے ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو تو کمیشن کے سر پہ جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ کمیشن کے سر پہ خان صاحب ابھی اتنا کم ہے کمیشن کہ ہمارا گزارا بڑا مشکل ہے۔ خان صاحب کی حکومت آئی ہے، کیسے فیل کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ دو تین مہینے ورک آؤٹ، کیا آپ ان کی حکومت میں آنے سے یہ کام ہو رہے ہیں، مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ مطمئن ہے۔ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ کسی قسم کا کوئی پیغام امن کے حوالے سے، اپنے پیٹرولیم کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے، آپ مطمئن نظر آتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے امین اللہ خان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرولیم کے ریٹ جب بڑھتے ہیں تو اس کی کمیشن کا ریٹ بھی بڑھنا چاہیے۔ ہماری کمیشن اسی طرح رہتی ہے اور ہمارا پیسہ جو بلاک ہو جاتا ہے۔ حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اگر ریٹ بڑھانا چاہیے تو ان کی کمیشن کو بھی بڑھانا چاہیے۔ دوسرا جو ہے، امن کے حوالے سے بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، خاص طور پہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں بہت اچھا امن ہے۔ ہماری پاک آرمی نے بہت اچھی کوشش کی ہے، اور بالکل یہ دہشت گردی ہمارے ملک سے ختم ہونی چاہیے، اور ختم ہوگی تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بلوچی، BBC اردو TV۔